ابھی انڈیا میں ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گستاخی تو اس نے کر دی، لیکن آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے نا میرا پتہ بھی، میرا ایڈریس بھی لوگوں کو نہ بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کر مجھے مار دے۔ اب اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، ایک طرف وہ گستاخ عورت ہے اور وہ جب گستاخی کر رہی ہے تو اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ اب کوئی بھی آ کر حملہ کر سکتا ہے، کہیں سے بھی مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ میرا ایڈریس تک نہ بتاؤ لوگوں کو۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی گستاخ بکواس کرتا ہے تو اس سے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ سمجھتا ہے جو گستاخی کرتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر ختم کر دیں گے، معاذ اللہ حضور کے ذکر کو مٹا دیں گے۔ وہ اس طرح ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے کہ ہم حضور کے ذکر کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب اس نے گستاخی کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، حضور علیہ السلام کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں، اب ہر وقت اس کو ایک خوف ہے کہ کہیں سے بھی مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بند کر لوں گی اور انڈیا کی کسی بڑی پارٹی میں ہے تو میں اپنے آپ کو اس طرح بند کر لوں گی، باہر گارڈ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن سن، یہ جو زمین ہے یہ بھی سرکار سے محبت کرتی ہے، اور پھر جو عرش ہے وہ بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ خدا بھی اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود فرماتا ہے کہ میں یہ کائنات ہی نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا۔ تو حضور علیہ السلام سے تو نے اس طرح دشمنی کی ہے، تو کیا سمجھتی ہے تو بچ جائے گی؟ وہ واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک جگہ ایک عیسائی بیٹھ کر بڑے میدان میں، اور وہاں ہزاروں عیسائی تھے، اس نے جب گستاخی کی، ہزاروں کافر تھے، جب اس نے گستاخی کی تو ایک کتا ساتھ بندہ تھا۔ جب اس نے گستاخی کی نبی علیہ السلام کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں، تو ایک کتا بندہ تھا۔ تو کتے نے اپنی زنجیر کو توڑنا چاہا اور اس عیسائی پر جو گستاخی کر رہا تھا حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ رک گیا گستاخ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نے گستاخی شروع کی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، یہ کتا اسی لیے تجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں نے تو ایسے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ کتا یہ سمجھ بیٹھا ہے میں اس پر حملہ کرنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، بات یہ نہیں ہے، یہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس نے ایک بار اور ہمارے نبی کی شان میں بدبخت نے جب گستاخی کی تو کتے نے زنجیر کو توڑا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ اسے واصل بجہنم کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ عمل دیکھا کہ وہاں اس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کتے نے اس قدر حملہ کیا کہ زنجیر کو توڑ دیا اور اس کے گلے پر جا کر وار کیا، جب یہ دیکھا تو 40,000 عیسائیوں نے اس عمل کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ مت سمجھو کہ صرف انسان ہی آ کر حملہ کریں گے، یہ جو جانور ہیں، یہ جانور یہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ صرف انسان ہی ان کی صرف حضور علیہ السلام کے یہ ذکر کرتے ہیں اور ہم حضور کے ذکر کو ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، تم حضور کے ذکر کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ حضور کے ذکر کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی کائنات نہ بنی تھی تب بھی وہ اپنے محبوب کا ذکر رب تعالیٰ بلند کر رہا تھا، ابھی تم بنے بھی نہ تھے
وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا تھا، اب کائنات بن چکی ہے تب بھی وہ خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ آج ہم گستاخی کریں گے تو حضور کے ذکر کو روک دیں گے اور اس طرح حضور کے شان میں، حضور کے ذکر میں کوئی کمی آ جائے گی۔ رب نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہم تو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ اب کائنات نہ بنی تھی، وہ ذکر کر رہا تھا، پھر کائنات بن چکی ہے تب بھی وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا، جب کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو حضور کے ذکر کو ختم کر دو گے؟ تم کیسے یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ تم اپنی زندگیاں تو برباد کر سکتے ہو لیکن میرے محبوب کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہر لمحہ میرے محبوب کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہے گا۔ اب گستاخی کر کے یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ میں بچ جاؤں گی، میں بچ جاؤں گی۔ میں نے بتایا یہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی، اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ جانور حضور سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصار میں سے بندہ آیا، اس نے کہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے اور آپ کرم فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو، آپ چل دیے۔ تو انصاری لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ پر حملہ کر دے گا، اونٹ آپ پر حملہ کر دے گا، آپ احتیاط کیجئے۔ سرکار نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب دیکھیں جانور کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اونٹ کے قریب جاتے ہیں، وہ اونٹ آ کر اپنا سر رکھ کر سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے حضور کو۔ ہماری جانیں بھی حضور پر قربان ہیں، ہمارا مال بھی حضور پر قربان ہے، ہماری اولادیں بھی حضور پر قربان ہے۔ اس طرح ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ جو میں نے صحابیہ کا عشق بیان کیا تھا کہ ایک صحابیہ جب میدان احد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، تو جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں کہ حضور کیسے ہیں پتہ تو کروں، جب وہ چلتی ہیں تو آواز آتی ہے کہ بی بی تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا میں نے تو کسی شوہر کا سوال نہیں کیا، مجھے تو یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں۔ پھر آگے چلتی ہیں، آواز آتی ہے کہ بی بی تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا میں نے تو کسی والد کا سوال نہیں کیا ہے، بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں۔ اس طرح عشق ہونا چاہیے۔ جب آگے بڑھتی ہیں پھر آواز آتی ہے بی بی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا میں نے تو کسی بیٹے کا سوال ہی نہیں کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں۔ صحابہ نے بتایا وہ ٹیلے پر بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ جب سرکار کو دیکھا تو مسکرائی اور کہا یہ میرے بیٹے، میرے والد، جتنے بھی سارے رشتے ہیں یہ سب میں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ آج ہم جو گستاخ ہو تو اس سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آج ہم ساری رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، سارے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نہیں بے ادب ہے، گستاخ ہے تو رشتہ دار۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم اس سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ اس وجود میں آئے ہیں، اس کائنات میں آئے ہیں، اب اگر کوئی والد کو گالی بکے تو ہم اس سے تو رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے جو اللہ کے بھی محبوب اور تمام کائنات والوں کے محبوب، پھر ہم اس سے رشتہ داریاں جوڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، اور جو حضور کا ہے اگر وہ مٹی بھی ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آیا، اعرابی ایک گو لے کر، اب وہ جانور اس کو سامنے حضور کے شکار کر کے پھینک دیا،
اور صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیں گو بھی کیسے حضور سے محبت کرتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ اب وہ اعرابی کہتا ہے، وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے اللہ کے نبی تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے، اسے کیا خبر کہ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اب سرکار نے پوچھا کیا اور جواب اس نے کیسے دیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں۔ اب اس نے جواب کیا دیا، بڑا ہی خوبصورت پہلا جواب اس کا۔ اس نے کہا اے قیامت کے دن تو قیامت کو زینت بخشنے والا ہے، قیامت کو تو زینت بخشنے والا ہے، تو وہ نبی ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے پوچھا بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا گو نے جواب دیا۔ اب وہ گو حضور سے کلام کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ گو نے جواب دیا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں میں ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں بتاؤ میرے بارے میں، میرے بارے میں بتاؤ۔ اب گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ جب اس اعرابی نے یہ دیکھا کہ گو نے آپ کا اقرار کر لیا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ گو حضور سے محبت کرتی ہے۔ اور اتنے واقعات ہیں جانوروں کے جو حضور سے محبت کے، اتنے واقعات ہیں۔ اب توجہ کریں، بڑا ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک اور دیہاتی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک اور دیہاتی نبی علیہ السلام کی شان آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، ایک برتن آپ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس برتن میں مچھلی ہے، اس برتن میں مچھلی ہے اور 3 دن ہو گئے میں اسے پکانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پکتی نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے یہ مچھلی پکنے کا نام نہیں لیتی۔ اب سرکار علیہ السلام آپ نے اس مچھلی سے کلام کیا، سرکار علیہ السلام نے مچھلی سے بات کی۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مچھلی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور بات یہ ہے، میں پک تو جاتی لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آپ کا عاشق رسول درود پڑھ رہا تھا، کوئی آپ کا عاشق رسول آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا تھا، اور مچھلی کہتی ہے میں وہیں کھڑی تھی اور آپ کے درود کو سن رہی تھی۔ مچھلی نے کہا میں وہیں کھڑی تھی اور آپ کے اوپر جو اس نے درود پڑھا عاشق رسول نے، وہ درود میں نے سنا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اگر مچھلی، توجہ کریں، اگر مچھلی ہو اور وہ حضور کے نام کو سنے، یہ محبت مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے؟ بھائی آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ہم سے سوال ہوتا ہے اتنی حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے اس قدر محبت، فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا مچھلی وہ ہے جس نے حضور کے درود کو سنا، پڑھا نہیں، درود کو خالی سنا ہے، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور وہ امتی جو حضور پر درود پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ان پر بھی آگ کو حرام کر دیتا ہے، انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جانوروں کا پیار کہ اگر مچھلی بھی حضور کا نام سنتی ہے تو توجہ کرتی ہے کہ یہاں ہمارے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے۔ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم گستاخی کر کے بچ جائیں گے، یہ فرشتے بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح کو میرے محبوب کے دروازے پر آتا ہے، جو شام تک حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔
پھر وہ چلے جاتے 70,000 اور آتے ہیں، 70,000 اور آتے ہیں جو صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، گستاخی اس طرح کرتے ہیں حضور کی شان میں، اس طرح گستاخی کی جاتی ہے کہ وہ تو مر گئے۔ میں نے کہا فرشتے وہاں پر کیا کرنے آتے ہیں جب حضور وہاں موجود نہیں ہیں؟ روز 70,000 آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، صبح کو اور آتے ہیں، شام کو اور آتے ہیں، پھر وہ قیامت تک جو آ جاتے ہیں ان کی پھر باری نہیں آتی۔ روز 70,000 صبح اور 70,000 شام، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ تو فرشتوں نے بزبان حال یہ جواب دیا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے، سب کچھ اسی در سے ملتا ہے، سب کچھ اسی در سے ملتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آخری 1 سے 2 منٹ کی بات، اور اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ گو نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک بات کی اور ہمیں پیغام دیا، ہر بندے کو پیغام دیا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، جس نے آپ کی تصدیق کر لی، جس نے آپ سے محبت کی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو آج جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، تو حضور سے محبت کرنا فرض ہے۔ یہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حج روزہ جو بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب بعد میں قبول ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حضور سے کتنی محبت کرتا تھا، یہ حضور سے کتنا پیار کرتا تھا، یہ حضور سے کتنی محبت کرتا تھا، حضور کا کتنا نام لیتا تھا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے سارے معاملات میں، اور کھل کر جینا چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں میدان محشر میں وہاں پر بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں کہ ہماری شفاعت کراؤ، لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ تو ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہاں پر بھی تم لیڈر بن جاؤ اور پھر یہاں پر بھی تم ہر گیدرنگ کے بڑے بن جاؤ، تو حضور سے محبت کرو۔ جس قدر حضور سے محبت کرتے چلے جاؤ گے تم دنیا کے امام بنتے چلے جاؤ گے، اور جس قدر حضور سے محبت کرو گے آخرت میں بھی تم وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام عطا کرے گا کہ وہاں پر بھی تم امام بن جاؤ گے، پیشوا بن جاؤ گے۔ تو اسی لیے جتنے بڑے بڑے عشاقان مصطفیٰ ہیں، انہوں نے حضور سے اس قدر محبت کی کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ جس نے بھی حضور سے محبت کی، ابو بکر صدیق نے حضور سے محبت کی، تو پھر ابو بکر صدیق کا آج ہم مقام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ اگر صرف اسی پر بات کی جائے، ٹائم کم ہے، اسی پر بات کی جائے تو ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ انہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ حضور سے محبت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو گستاخ نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔